راوی کون ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ہماری ماں صاحب. اللہ اکبر. کیا فرماتی ہیں؟ بولے ہجرت کر کے ہم تشریف لائے مکہ. غور سے توجہ سے سننا. جب ہم تشریف لائے مکہ تو ہوا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال شدید بیمار ہو گئے. شدید بیمار ہو گیا تو آپ گھبرا گئی اور نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں تشریف لائے. اور حضرت بلال کی بیماری کیا تھی یہ میں اس میں لکھا ہے تو بتا رہا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن دونوں کا سیم لکھا ہے. لیکن حضرت بلال کی بیماری کیا تھی کہ وہ بیماری کے اندر اشعار پڑھتے تھے. شاعر تو سب عرب میں ہی نا. وہ اشعار کیا پڑھتے تھے؟ اے میرے مکے میں تجھ سے جدا ہو کے پریشان ہوں، غمزدہ ہوں، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن اللہ کا حکم تھا میں نے چھوڑا. یہ اشعار اس قسم کے. اتنی تڑپ مکے سے. بس یہ میں آپ کو بیسک بتا رہا ہوں کتنی تڑپ دونوں کو. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچی. فرمایا یا رسول اللہ میرے بابا اور بلال بڑے سخت علیل ہیں، آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. آئی کس نیت سے تھی؟ شفا کے لیے. میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا. اب دیکھو ہاتھ اٹھایا میرے نبی نے، غور کرو. اور دعا کیا مانگ رہے؟ میرے آقا کریم نبی علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ وحببنا الیہ مکہ واشد مدینہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے اس کا مفہوم؟ مفہوم یہ اللہ جس طرح محبت مکے کی سب کے دلوں میں ڈالی ہے اب تو یہ محبت مدینے کی ڈال، لیکن نہیں زیادہ ڈال، مکے سے بھی زیادہ ڈال. اب بتائیے حکمت کیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ سوچ رہی ہوں گی میں نے تو دعا کرائی اپنے بابا کے لیے، سرکار تو یہ کر رہے. تو سرکار جانتے تھے کہ یہ جو بیماری ہے نا آئے ہے دوری، مکے سے دوری کی بیماری ہے. مکے سے دور ہو گیا. وہ ایک ایسا شہر جہاں پیدا ہوئے ہر چیز ہو، کعبہ شریف ہو تو بندے کو جدا ہوتا ہے نا تو بیمار ہو جاتا ہے. بعض لوگ حساس ہوتے ہیں. اور پھر اسی بیماری کی کیفیت تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ایسی مدینے کی محبت کر دے کہ مکے کو بھولے تو نہیں لیکن مدینے کی اتنی شدت آ جائے تو پھر تو ہر وقت کیا کہے کہ مدینہ 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 مدینہ. کیا کہیں سب کہ واہ کیا بات ہے مدینہ. جو کہے گا وہ انشاءاللہ جائے گا. حضور سن رہے ہیں واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک اور حدیث یاد آ گئی. واہ شعر پڑھتے پڑھتے بندے کو کہیں نہ کہیں گھوم جاتا ہے. 5 منٹ آپ کے زیادہ ہو گئے. چلو خیر. اب دیکھو نبی عرب سنا رہا ہوں آپ کو میں. سیٹلائٹ کا دور انہوں نے کتابیں لکھ دی جھک مار کے. اب کیا ہم اس کی بات ذکر کرنا نہیں ہے لیکن آپ کو ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے کیونکہ ہم پر طنز کیا نا تو ہمیں جواب دینا ہے. ادروائز ہمیں ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں اپنی کرتے ہیں، کوئی ماتم کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے وہ اپنی دیتے ہیں، ہمیں اصلاح کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں جو ہم پہ تنقید کر رہا ہے کہ یہ دیکھو نبی کو کیا مانتے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. اور نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو موتا شریف کی جنگ بخاری میں ہے پڑھنا. تو سناتا بھی ہے درس میں کہ نبی علیہ السلام نے وہ جنگ ہو رہی تھی اور جنگ کے داستان صحابہ کو مدینہ میں سنائی. کئی سو میل دور جنگ ہو رہی ہے. سرکار فرمانے یہ جھنڈا میرے پیارے بھائی جعفر بن طیار کے ہاتھ میں آیا اور لوگ ان کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر ان کا بھی شہید کر دیا. اب یہ جھنڈا زید نے لے لیا، زید بن حارثہ اس کو بھی شہید کر دیا. حال بیان کرنے صحابہ کو آنکھوں دیکھا حال. جس طرح آج آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہو نا شکاگو کا حال اپنے ملک میں دکھاتے ہیں اور اپنے ملک کا حال آپ یہاں دیکھتے ہو سر لائیو سیٹ تو بولتے ہو ہاں یہ تو صحیح ہے. یہ مادی چیزوں کو مانتے ہو. اور میرے نبی علیہ السلام یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے نا تو کیا اللہ اپنے نبی کو ایسی طاقت عطا نہیں کرے گا کہ دیکھیں. اب سنو بڑی خوبصورت حدیث میں نے پڑھی، میرے یاد نہیں ہے حوالہ لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ میں شفا شریف قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور عبد الرحمن صفوری کی کتاب میں پڑھی ہے. تو سنو اللہ اکبر. نبی علیہ السلام اسی دوران جب سب غمزدہ تھے نا، سب مکے کی یہاں کے صحابہ مہاجرین جتنے تھے نا، کیوں نہ خود بتائیے نا، خود بتائیے آپ اپنے آپ کو بیٹھ کر سوچئے کہ جس کی ماں وہاں ماں کو چھوڑ کر آ گیا، کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گیا، کوئی باپ کو چھوڑ کر آ گیا، کوئی بھائی کو چھوڑ کر آ گیا، کوئی جائیداد اتنی عالیشان کھیت ویت سب چھوڑ چھاڑ کے آ گیا. عثمان غنی کے پاس کیا دولت تھی، وہاں کتنے کھیت تھے، سب قربان نبی کے نام پر. چھوڑو نہیں چاہیے واپس آگے ہجرت کر کے. اب یہاں تو تھوڑی سی تڑپ ہوتی ہے نا. میرے والد مجھے یاد آ رہا ہے، میرے بچے میری بیوی تو ایک روم میں بڑے سے بیٹھے تھے سب صحابہ مہاجرین. حضور علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا تو سب کے منہ اترے ہوئے. بتائے
تو نبی فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ بولے یا رسول اللہ مکہ یاد آ رہا ہے، ایک مجھے والد یاد آ رہے، ایک مجھے بھائی یاد آ رہے، یا رسول اللہ مجھے اپنی اولاد یاد آ رہی. ہوتا ہے نا. سو نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تو کیا چاہتے ہو دکھا دوں؟ اے ہے سنو یہ حدیث دل کے کانوں سے سنو. نبی علیہ السلام دکھا دوں؟ میرے نبی علیہ السلام گئے اور ایک کھڑکی کے اوپر پردہ لگا ہوا تھا، آپ نے ہٹایا. بولے ایک ایک باری باری کر کے آتے جاؤ اور اپنے اپنے گھروں کو دیکھتے جاؤ. اور جو بھی آیا اس نے اپنے گھر میں سارے معاملات دیکھے. والد کام کر رہے تو والد بیٹھے ہوئے دیکھ رہا اور اطمینان کر کے، کوئی بیٹے کو دیکھ رہا، کوئی بیوی کو سارا نظارہ کرا دیا. سیٹلائٹ. یہ ہے میرے نبی کی طاقت اللہ کی عطا سے. میرے دوستوں پھر کیا ہوا؟ پھر مدینے پاک کی محبت، صحابہ میں اللہ کی دعا، اللہ کے حبیب کی دعا سے کیا اثر ہوا کہ پھر جب بھی کوئی بیمار پڑتا نا تو کیا کہتا کہ واہ کیا بات ہے مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مدینے کی کہہ دو نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مہکی مہکی ہوا. اور پھر تو صدیق اکبر، عمر فاروق، اب حضرت بلال اور سارے صحابہ یہی کہنے لگے کیا کہ میرے زخمانو دل دے دردانو. سمجھ گئے؟ میرے دل کے درد، میرے زخم، میری بیماری، اس کا علاج کہاں ہے؟ تو پھر ہر صحابی یہی کہتا کہ میرے زخمانو دل دے دردانو، میرے زخمانو دل دے دردانو، راس آئی دوا مدینے دی. واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے. اللہ